آپ یہ سمجھ لو کہ جبریل اگر نور ہیں تو جبریل صاحب تو باہر کھڑے ہوتے ہیں خادم ہیں، تو اگر فرشتے ملائکہ نور ہیں اور نور خادم ہے تو مالک کا کیا مقام ہوگا؟ بیان کرنے کی بات ہی بنی ہے۔ اور دوسرا اللہ کریم اللہ نور اللہ نور خالق کے کائنات، اللہ اگر درود جس ذات پر اتنے عرصے سے بھیج رہے ہو آپ تک نور ہی ہو گیا ہوگا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ نور نہیں تب بھی نور ہے کہ اللہ کا محبوب ہو تو پھر وہ جو ہے نا آپ کے لیے تو بڑی بات ہے۔ اس لیے وہ جو اصل باتیں لوگ پہچان گئے تھے۔ یہ دیکھو ایک بڑا ضروری واقعہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں نے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو لوگ آیا کرتے تھے پیغمبروں کے پاس کہ تم ہماری طرح ہو، کیسی کیسی باتیں کرتے ہو؟ بولے بھائی آپ ہماری ہی طرح ہو۔ بالکل مطلب یہ واقعہ ہوگا کہ ہم بازار میں جاتے ہو ہماری طرح انسان ہو تو یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو لوگوں کا یہ اعتراض چلتا رہا پیغمبروں کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا لوگ ذرا زیادہ تحقیق کرنے لگے تو لوگوں نے کہا آپ تو نہیں ہو ہماری طرح، آپ تو بالکل وہی لگتے ہو جو ہے۔ پھر آپ نے کہا میں تمہاری طرح۔ فرق ہو گیا نا کہ وہاں لوگ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح ہیں پیغمبروں کو، اور یہاں آپ کو اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہوں، ورنہ یہ کوئی اور ہی کہہ دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہے۔ دوسرا اس میں کس طرح آل عمران میں میثاق النبیین وَإِذَا میثاق النبیین بولو ثم جاء سنو پڑھو، کیا آرام سے پڑھو نا، ویدا کرنا پڑھو نہیں ویدا کرنا چاہیے۔ ہاں من نبیین کا واقعہ ہے، میثاق من نبیین۔ ہاں اچھا آگے بولو، اچھا 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 ہاں پھر بولو کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، اچھا ہم لوگوں سے علم دیا کتاب دیا، ہاں تمہارے پاس رسول آئے گا، کب آئے گا؟ ہوں گے تو آئے گا، وہ بھی ہیں۔ آگے چلو، اس پر ایمان لانا مطلب یہ ہے کہ اس کی گوئی ہے نا، یہ وعدہ لے لیا اور پہلے نبیوں سے۔ ہاں آگے اقرار، ہاں ہاں قال فشہدوا، پھر ہم نے اللہ نے کہا کہ اب دیکھو یہ نظارہ ہے، یعنی کہ جب میثاق ہوا نبیوں سے وعدہ لیا، انہوں نے کہا اقرار کرتے ہیں آئیں گے، اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنا ہے، انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، یہاں تک تو بات بیان کی ہے۔ آگے کیا ہے؟ فشہدوا، دیکھو اب آگے دکھا دیا منظر اللہ نے، آپ کے آنے سے پہلے کا منظر ہے یہ۔ آگے فشہدوا انی معکم من الشاہدین، میں بھی دیکھتا ہوں، اب تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ وعدہ پہلے لے لیا، دکھایا بعد میں۔ کب کی بات ہے؟ نبیوں کے وصال کے بعد کی نہیں ہو سکتا میثاق، جو پہلے کی بات ہوگی۔ تو گویا کہ آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبل پیدائش جب بعد موت کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ اور ہے۔ اس لیے ایک ذات کے بارے میں سائنٹیفک تحقیق بند کر دو، وہاں کیا کرو کہ آپ کو ایسا واقعہ نظر آ جائے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کی بحث نہ ہو، بس بحث کرے وہ جو مقام آشنا ہو۔ اب اللہ بڑا ہے کہ پیغمبر ہے، یہ بحث کیا ہوئی؟ اللہ اللہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اللہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اب اللہ اللہ ہی ہے۔ اب یہ نہ کرنا کہ وہ وہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک انسان ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بس اللہ ہے، اللہ جو خالق ہے، حضور پاک مخلوق ہے، بس بیان جیسے ہوا ویسے ہی ہے۔ آگے رہی سمجھنے کی بات، وہ جیسے جو آپ کو قریب ہوتے جاؤ گے سمجھتے جاؤ گے کہ بات کیا ہے کہ آپ ہیں آپ ملتے ہی ہوں گے۔ اب جب آپ پر کبھی کوئی ہو جائے کچھ آدمی، یہ ہے مشاہدے کی بات ہے، علم کی بات نہیں ہے۔
کہ آپ یہ علم کے ذریعے معلوم کرو کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، اسے مشاہدہ ہے، جب کبھی نظر آ گیا تو نظر آ گئی بات، خدا کرے کہ ایسی بات کبھی نظر آ جائے تو پھر آپ کبھی بحث ہی نہیں کرو۔ جو بیان کرتے ہیں نا حضور پاک کے مقام کو کم کرنے کے لیے، دراصل حضور پاک کی کم نہیں کرتے، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ آپس میں انسانوں کا جھگڑا ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ حضور پاک کا نہیں ہے، یہ تھے، یہ چلے گئے ہیں۔ ایک پیغمبر کا مقام سمجھنا بڑا مشکل ہے، پیغمبر صفات کی وجہ سے نہیں ہے، تو یہ اس کی یاد رکھنی بات ہے، پیغمبر صفات کی وجہ سے، وہ صفات ساری کی ساری بندے میں ہوں تو بندہ زیادہ تو امتی ہو جائے گا۔ ساری صفات پیغمبر نہیں بناتی، اور ذات پیغمبر بناتی ہے۔ اب جب ذات کسی کو پیغمبر بنایا تو ذات کیا کہے کیا نہ کہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا۔ اب اللہ لے جا سکتا ہے نہیں لے جا سکتا؟ اللہ سے پوچھو، لے جا سکتا ہے؟ آپ بتاؤ، لے جا سکتا ہے؟ مسجد حرام سے بیت الاقصی سے لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے؟ کعبہ قوسین سے آگے لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو بندے کو ماضی دکھا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے بندے کو مستقبل دکھا سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بیٹھ تم کیوں کرو، اور جان والا یا لے جان والا، تو مجھ کو بولنے والا، اس طرح بالکل جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ مقام تیرا میرا بیان ہونا چاہیے کہ تم کون سے دفتر میں ملازم ہو، 60-400 کے اسکیل میں تم ملازم ہو، گریڈ تمہارے کمزور ہیں، تو خاص تمہاری اتنی ساری ہے، تو اس آدمی کی شان بیان کر رہے ہو، اس پہ بیٹھ کر رہے ہو جس کا نام تمہارا کلمہ ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ مطلب میں سب سے بڑی بات، کلمہ پڑھنا محاورہ ہوتا ہے، یہ عمل ہے کہ اس آدمی کا نام جس پر ساری کائنات درود بھیج رہی ہے، اللہ بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھیج رہے ہیں، آپ لوگ خود بھیج رہے ہو، ساری کائنات میں جو کلمہ ہے جس کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آدمی سے باہر سے تخلیق کائنات کہا گیا، اس کے مقام کیا بیان کرتے ہیں؟ بیان کرنا بھی غلط ہے کہ بس دل تسلیم کرنا ہے، وہ بیان کرے گا مقابلے میں وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تسلیم کرو اور اس مقام پر مشاہدہ کرو، اس مقام پر بیعت نہیں ہونی چاہیے۔ بلند اتنا ہے کہ بہت بلند ہے، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کتنا بلند ہے، بہت بلند ہے۔ آپ وصال کر گئے، ان کو میرا ایمان ہے کہ نہیں کر گئے، کر گئے تب بھی نہیں کر گئے، چلو کر لو اب بات۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے تو وہ ظاہری زندگی سے اگر وصال کر کے لوگوں کے دلوں میں چلا جائے تو وصال کیسا، یہ تو اور ہی مقام ہو گیا۔ اس لیے اس بات کی بحث نہیں کرنی ہے۔ یہ انگریزوں نے اس کا ہے، دیکھو آپ یہ دیوبندی اور بریلوی دو چیزیں ہیں، تو بریلی ہندوستان میں ہے، دیوبند بھی ہندوستان میں، خیر کہ ہندوستان کے دو گاؤں ہیں آپس میں جھگڑ رہے ہیں انڈیا میں، اور قادیان بھی انڈیا کے، یہ کل کی بات۔ یہ سارے جتنے واقعات اور فرقے بعد میں پیدا ہوئے، سچے بھی اور سچ سے ہٹ کر بھی، ساروں کو نکال دو، باقی اسلام بچ جائے گا۔ فرقے نکال دو، جو بچ گئے اسلام ہے۔ آخر پہ کون سی چیز بچ جائے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مدینہ شریف سے مکہ شریف، یہ دو بچ جائیں گے۔ ہاں، لا الہ الا اللہ مکہ ہو گیا، محمد رسول اللہ مدینہ، یہ دو چیزیں بچ جائیں گی، یہی اسلام ہے۔ اور اس کے آگے ہم نے کیا کرنا؟ آپ پورے آگے ادھر سے ہو کے آئے، ادھر سے ہو کے آئے، اب بس آپ وہاں پہنچنے کی بات کرو، کلمے کی عبادت پڑھ کر چل جاؤ، یہ بات کافی ہے۔